فی احوال الاشقیاء یوم القیامہ، سورۃ ابراہیم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا ليزيدهم هزنا إلى هزنهم وغبتا إلى غبتهم وحسرة إلى حسرتهم۔ اب اللہ پاک نے خبر دی ان آیات میں کہ ابلیس نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی اتباع کرنے والوں کو جہنم میں کیا خطاب کیا۔ جب اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرما دیا، مومنین کو جنت کا ٹھکانہ دے دیا اور کافروں کو جہنم میں ڈال دیا، تو اب ابلیس کھڑا ہوا۔ اس نے ان کو خطاب کیا تاکہ ان کا غم اور بڑھ جائے اور ان کا غبطہ بھی اور بڑھ جائے اور حسرت بھی اور بڑھ جائے۔ تو اس نے جو خطاب کیا تو اس میں یہ کہا ان اللہ وعدکم وعد الحق علی السنۃ رسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان پر جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ ووعدکم فی اتباعہم النجاۃ والسلام، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اگر رسولوں کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم سے نجات دیں گے اور اللہ سلامتی نصیب فرمائیں گے۔ وَكَانَ وَعْدًا حَقًّا وَخَبَرًا صِدْقًا، اللہ کا وعدہ پکا تھا اور سچی خبر تھی۔ وَأَمَّا أَنَا فَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن جھوٹا وعدہ کیا۔ كما قال اللہ تعالی یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، لیکن شیطان نہیں مگر دھوکا۔ ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا حجة فيما وعدتكم، میں نے جو تم کو دعوت دی اور بلایا تو کوئی دلیل نہیں تھی اور کوئی حجت بھی نہیں تھی میرے پاس۔ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بمجرد ذلك
بس میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم فوراً میرے پیچھے چلے آئے. هذا وقت اقامت علیکم رسل الحجج والادلۃ الصحیحہ علی صدق ما جاؤکم بہ فخالفتموہم فصرتم الی ما انتم فیہ. حالانکہ پیغمبر تمہارے پاس جو کچھ لائے تھے ان کے بعد دلائل بھی تھے، آیات بھی تھے، بینات بھی تھے، لیکن تم لوگوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور میری طرف آ گئے. تو اب فلا تلومونی اليوم ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ تم نے مجھے بھٹکا دیا، تم نے ہمیں خراب کیا، اپنے نفس کو ملامت کرو. فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج فاتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. چونکہ گناہ تم نے کیا ہے اور گناہوں کی لذت بھی تم نے اٹھائی ہے، میں نے تو صرف تمہیں ایک راستہ دکھایا تھا، تو تم نے میری اتباع کر لی، حالانکہ میرے پاس کوئی نہ حجت تھی نہ دلیل تھی. ما انا بمصرخکم، میں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں نہ آج تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. ما انا بمصرخکم میں بنافیکم ومنقذکم ومخلصکم مما انتم فیہ، میں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ جہنم کے عذاب سے چھڑا سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی بنافی بانقاذی مما انا فیہ من العذاب والنکال، اور تم بھی مل کے مجھے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے ہو، یعنی نہ میں تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہوں نہ تم مجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں کہ تم نے شرک کیا ہے. اے بسبب ما اشرکتمون من قبل. وقال ابن جریر یقول انی جہدت ان اکون شریکا للہ عز وجل، میں انکار کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شریک ہوں، کبھی نہیں. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اللہ نے فرمایا ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتا ہے، غیر سے مدد مانگتا ہے، جو ان کی دعاؤں کو نہ سن سکتے ہیں نہ ان کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کون ہے مانگنے والے اور کیا مانگ رہے ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے تو جن کو یہ پکارتے تھے وہی ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت جو کرتے تھے ان کا انکار کریں گے. جیسے اللہ نے فرمایا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اس دن وہ انکار کریں گے بلکہ ان کے مخالف ہوں گے. تو اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنت اور جہنم کا جو منظر ہے وہ اللہ نے اپنے کمال علم کے ذریعے بتلایا ہے کہ ایسے ہوگا، ورنہ ہوا نہیں ہے. نہ ابھی کوئی جنت میں ہے نہ جہنم میں ہے. جہنم کے انواع من العذاب سے اس کو عذاب ہوتا ہے، کبھی عذاب دنیا میں ہوتا ہے کبھی قبر میں ہوتا ہے، لیکن اصل عذاب جو ہے وہ قیامت میں ہوگا، قبروں سے اٹھنے کے بعد. محشر میں فیصلہ ہوگا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. ابھی تو کوئی بھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ ہوگا اس لیے انہوں نے پہلے منظر ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ ہم اس منظر کو سمجھ کے جنت کی تمنا کریں اور جہنم سے ڈریں. ورنہ اس وقت تو، اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ بھی جہنم میں کھری بات کرے گا. وہ کہے گا بدبخت تم ہو کہ میں ہوں. پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، قرآن آیا، معجزے آئے، تم نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے صرف تمہیں ایک جھلکی دکھائی، میرے پیچھے چلے آئے. اور پھر گناہوں کی لذت بھی تم نے حاصل کی، مجھے کیوں خراب کرتے ہو؟ کار بد تو خود کریں اور لعنت کریں شیطان پر کہ جی ہمیں شیطان نے بھٹکا دیا. بھئی شیطان نے بھٹکا دیا تو قرآن نے تمہیں کیوں نہیں ہدایت دی؟ مانا یہ ہے کہ تم شیطان کی پارٹی میں خود جانا چاہتے ہو، اس لیے شیطان کے قریب ہو گئے. اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. لاکھ شیطان زور لگا لے، لاکھ بہکانے کی کوشش کرے، فوراً وہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر شیطان بھاگے.
وہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، لوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو جن نے میری بات مانی تھی. وقولہ تبارک و تعالی ان الظالمین لهم عذاب علیم. تو ظالمین سے مراد کافر بھی ہوتے ہیں، مجرم بھی ہوتے ہیں. یہاں چونکہ مومن اور کافر کا تقابل ہے تو مراد کافر ہے. ان الظالمین فی اعراضہم عن الحق و اتباعہم الباطل، کہ انہوں نے حق سے منہ پھیرا اور باطل کے پیچھے چل پڑے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. والظاہر من سیاق الآیت ان هذه الخطبہ تکون من ابلیس بعد دخولہم النار کما قدمنا. اور سیاق اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ جو شیطان کی تقریر ہے یہ جہنم میں جانے کے بعد ہوگی. ولیکن قد ورد فی حدیث رواہ ابن ابی حاتم وہذا لفظہ. وابن جریر من روایت عبد الرحمن بن زیاد حدثنی دخین الحجری عن عقبۃ بن عامر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جمع اللہ الاولین والآخرین فقضى بینہم ففرغ من القضاء. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے اور اس کے بعد ان کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے. جب فیصلہ ہو جائے گا قال المؤمنون قد قضى بیننا ربنا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ومن یشفع لنا. لیکن اب ہمیں گناہوں پہ جو سزا ملی ہے کوئی ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑائے گا. فیقولون انطلقوا بنا الی آدم وذکر نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ویقول عیسیٰ ادلکم علی النبی الامی. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے شفاعت کبریٰ. کیا مانا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، یا بعض علماء نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا اور لوگ محشر میں جمع ہوں گے، اور محشر کی جو گرمی ہے اور شدت ہے اور عذاب ہے اس میں بعض تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سب حیران ہوں گے کہ کون ہے جو ہماری شفاعت کرے، کم سے کم ہمارے مقدمے کی سماعت تو ہونا. اس لیے وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے. اس مصیبت سے ہمیں نکالنے کے لیے اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کو کہے گا نفسی نفسی نفسی. مجھے آج اپنا ڈر ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں؟ یعنی خشیت والا نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ میں نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا تھا جس کی مجھے سزا ملی. میں تو ڈر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیوں چکھا تھا. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ نبی کا مقام بڑا ہوتا ہے تو ان کا ڈر بھی بڑا ہوتا ہے. دیکھو نا، اللہ والے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتے ہیں اور بد کردار کو پرواہ نہیں ہوتی. شرابیں پی رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، درندے ہیں، لوگوں کی عصمتیں لوٹ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا. چونکہ آدم بہرحال خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے دل میں اللہ کی عظمت تھی، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا پھر تھوڑا پکڑیں گے. لیکن یہ ان کے دل میں جو عظمت الہی تھی اس کے پیش نظر کہے تھے خشیت والا نفسی خشیت والا نفسی فاذهبوا الى نوح. حضرت نوح کے بعد جاؤ، اول رسول فی الارض. حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میں بھی نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، سب جواب دے دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا دلکم علی النبی الامی فیاتونی فیاضن اللہ علی ان نقوم الیہ فیسور من مجلسی من اطیب ریح شمها احد قط حتی آتی ربی فیشفنی ویجعل لی نورا من شعر راسی الى ظفر قدمی. اب حضور فرماتی ہیں کہ سب میرے پاس آئیں گے. تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضور فرماتی ہیں کہ میرے پاس ساری مخلوق آئے گی تو میں کہوں گا انا لہا. اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے. چونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو 3 دعائیں دی تھی کہ جو مانگو گے مل جائے گا.
ان تمام انبیاء نے وہ دعائیں مانگ لی، لیکن میں نے ایک دعا رکھ لی ہے قیامت والے دن مانگ۔ تو اب حضور فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا، اللہ پاک مجھے اپنے محامد کی تعلیم دیں گے، علمنی محامد لم یعرفنی، اللہ ایسے حمد سکھلائیں گے جو میں اب بھی نہیں جانتا۔ یعنی ابھی تک تو محامد کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، عالم الغیب ہونا تو بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں آؤں گا تو ایسی کیفیت ہوگی کہ میری اس مجلس سے ایسی خوشبو اٹھے گی، اتنی اچھی خوشبو ہوگی کہ اس کو کسی نے کبھی ایسے سونگھی بھی نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے دربار میں عرش کے نیچے آؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور میرے لیے اللہ نور عطا فرمائیں گے، من شعر راسی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک۔ ثم یقول الکافرون ھذا قد وجد المؤمنون من یشفع لهم، اب کافر کہیں گے کہ مسلمانوں کو تو شفاعت کرنے والا مل گیا، ہماری شفاعت کون کرے گا؟ فمن یشفع لنا ما هو الا ابلیس هو الذی اضلنا، وہ کہنے لگے ہمیں چونکہ ابلیس نے گمراہ کیا تھا اس کے پاس چلتے ہیں، وہ چھڑوائے ہمیں۔ فیاتون یقولون قد وجدنا من یشفع لهم وکم انت واشفع لنا فانک انت اضللتنا، کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ فیقوم فیسور من مجلسی من انت نریہم، اب اس کی مجلس سے اتنی بدبو آئے گی کہ ایسی بدبو کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ثم يعذب نحيبهم، پھر ان کے لیے وہ وہی بات کہے گا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم۔ وهذا سياق ابن ابي حاتم ورواه المبارك رشدين السعد عبد الرحمن بن زياد بن نعيم الدخين وقدوي مرفوعا، وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى لما قال اهل النار سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص، جب جہنمی کہیں گے کہ آج ہماری جو حالت ہے چاہے ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمیں کوئی چھڑانے والا نہیں۔ قال لهم ابلیس ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا۔ فلما سمعوا مقالته مقتوا انفسهم فنودوا، اب جب اس کی بات کو سنیں گے تو اپنے نفسوں میں غم کریں گے اور کہیں گے لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، اللہ کا عذاب تمہارے اس غصے سے زیادہ ہے، جب تم کو ایمان کی طرف بلایا گیا تو تم نے کفر کیا۔ وقال عامر الشعبی یقوم خطیبان یوم القیامت الی رؤوس الناس، قیامت والے دن دو خطیب ہیں جن کو اللہ اجازت دیں گے وہ کھڑے ہوں گے، ایک تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری اماں کو بھی الہ سمجھیں؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق الى قوله قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یعنی یہ وہ دن ہے جب سچ بولنے والوں کو سچ نفع پہنچائے گا۔ قال یقوم ابلیس لعنہ اللہ ویقول، اب ابلیس کھڑا ہوگا وہ کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کون سی دلیل تھی، کون سی طاقت تھی کہ میں نے تمہیں پکڑ کے گناہ کرایا ہے، صرف میں نے تمہیں بلایا دکھایا راستہ دکھایا ہے۔ الا ان دعوتکم واستجبتم لی ثم ما ذکر تعالی ما الاشقیاء وما صاروا الیہ من الخزي والنکال وان خطیبهم ابلیس عطف بمال السعداء۔ اب اللہ پاک نے جب جہنمیوں کو سزا دی سخت جہنم کی، اب اللہ مومنوں کا ذکر فرماتے ہیں وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ساریۃ فیہا حیث ساروا وأین ساروا، اور وہ نہریں بھی ایسی ہوں گی کہ مومن جدھر اشارہ کریں گے چل پڑیں گی، اور مومن جنت میں ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا،
ماکثین عبد لا یحولون ولا یزولون بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام، ان کا آپس میں بھی تحیہ سلام ہوگا اور فرشتوں کے طرف سے بھی ان پر سلام ہوگا، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی مومنوں کی تب ہوگی جب اللہ اپنے بندوں پہ سلام کہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم وقال والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم وقال يلقون فيها تحية وسلاما وقال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والله أعلم۔